والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فارسی کی پہلی میں ماضی شکیہ کے صیغے اور ان سے فقر یہاں سے پڑھنا ہے، اور ماضی شکیہ اس کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی احتمالی کیسے بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے آگے یعنی آخر میں ہا باشد بڑھا کے ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد. ٹھیک ہے، یہ آپ تفصیل میں پڑھو گے. یہاں پڑھنا ہے کرد مانے اس نے کیا، ہا باشد لگا کے ماضی شکیہ بنا دیا، تو اس کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے میں یا ہونے میں شک ہونا، جو ہوا ایسا کیا ہوگا. تو باشد کا معنی ہے ہوگا، باشد کا معنی ہوگا. جیسے کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، شک ہے، احتمال ہے. کردہ باشند انہوں نے کیا ہوگا. کردہ باشی تو نے کیا ہوگا. کردہ باشید تم نے کیا ہوگا. کردہ باشم کردہ باشیم ہم نے کیا. ٹھیک ہے. او کارے شما کردہ باشد، او مانے وہ، کارے شما تمہارا کام. اچھا چلو آپ کا کام، جو کل ڈاکٹر صاحب نے ہماری اصلاح کی تھی کہ شما مانے آپ ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ آپ ہی کر لیتے ہیں. حالانکہ شما کا معنی آپ بھی آتا ہے اور تم بھی آتا ہے. شما کا معنی آپ بھی آتا ہے. اگر کسی اپنے سے بڑے سے بات کریں گے، والدین سے، استاد سے، بڑے بھائی سے، بڑے دوست سے، کسی بزرگ سے، تو شما اگر فارسی کریں گے تو اس کا ترجمہ آپ کہہ کے بات کریں گے. جیسے مان لیجیے کہیں والد لفظ استعمال ہے تو آپ کہہ کے آپ کے والد. ٹھیک ہے. لیکن تم اصل لفظ اس کا معنی تم بھی آتا ہے، شما کا آپ اور تم. باقی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ تم کی فارسی جو ہوتی ہے وہ تو آتی ہے، جبکہ وہ غلط ہے. اس جگہ پر تو کی فارسی تو ہی آتی ہے، تم کی فارسی تو نہیں آتی ہے. تم کی اگر ہمیں فارسی بنانی ہے تو پھر شما لکھیں گے. تم کی اگر فارسی بنانی ہے تو شما لکھیں گے. کسی بھی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے خصوصی عرض ہے کہ آپ اصلاح آپ نے ہماری کی شکریہ، باقی آپ رابطہ قائم کیجیے کسی عالم سے کہ تو کی فارسی تو آتی ہے اور تم کی فارسی شما آتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ کا ترجمہ کیا آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی کرتے ہیں ترجمہ اس کا، شما کا آپ بھی کہتے ہیں. او کارے شما کردہ باشد اس نے آپ کا کام کیا ہوگا. کارے شما آپ کا کام، یہ تمہارا کام، اس نے تمہارا کام کیا ہوگا. آہا چہ کردہ باشند انہوں نے کیا کیا ہوگا. آہا انہوں نے، چہ مانے کیا، کردہ باشند کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا. من آجا رفتہ باشم میں آجا اس جگہ، رفتہ گیا، باشم ہوں گا میں اس جگہ گیا ہوں گا، شاید میں اس جگہ گیا ہوں گا. آپ ذکر کریں بمبئی کا، کلکتہ کا، مراد آباد کا، بریلی کا، بدایوں کا، کہیں کے بھی آپ ذکر کریں تو آپ کہیں گے من آجا رفتہ باشم میں اس جگہ گیا ہوں گا. ٹھیک ہے. ما این کتاب را دیدہ باشم، ما میں نے یا ہم نے، باشم نے باشیم لکھا ہے. ما مانے ہم، ای مانے یہ، کتاب مانے کتاب. ہم نے اس کتاب، را مانے کو، دیدہ باشم دیکھا ہوگا. ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا. تو بمسجد نماز کردہ باشی تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی. تو بمسجد مسجد میں، تو نے مسجد میں نماز کردہ باشی نماز ادا کی ہوگی. تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی. آرام سے، شانتی کے ساتھ میں چپ چاپ بیٹھ کے سن لے، اور نہ سنائی دے رہا تو دفع ہو جا. مسجد نماز کردہ باشی، تو بمسجد نماز کردہ باشی تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی. شما چے دیدہ باشید، شما مانے تم، چے مانے کیا، دیدہ باشید دیکھا ہوگا. تم نے کیا دیکھا ہوگا.
تم نے کیا دیکھا ہوگا. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد. یہ جملہ ہمیشہ زبان یاد ہونا چاہیے، یہ جملہ زبان یاد ہونا چاہیے. ہمیں بھی الحمدللہ آج تک یاد ہے، اعدادیہ میں پڑھا تھا، آج تک یاد ہے. 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 2005 میں 20 سال ہو گئے نا. آج بھی ہمیں جملہ یاد ہے. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد. پہلے ترجمہ سن لیں. تا مانے تک، جب تک. مرد مانے مرد، سخن مانے بات، نہ گفتہ باشد نہ کی ہوگی. جب تک مرد نے، جب تک شخص نے بات نہ کی ہوگی. ٹھیک ہے، لفظ ترجمہ جب تک مرد نے بات نہ کی ہوگی. عیب و ہنرش، تو جب بیچ میں واو عاطفہ آتا ہے اس کو عاطفہ بولتے ہیں. واو کو بیچ میں جو آتا ہے اس کو واو عاطفہ بولتے ہیں، جوڑنے والا واو. آسمان و زمین میں نے بتایا تو اس دن اوپر والا شنید و راہب وہی ہے. کتاب و قلم، کتاب و قلم، من و تو، ہے کہ نہیں. تو یہ بیچ میں جو واو ہوتا ہے یہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا کریں، عیب و ہنر. لفظ کیا ہے، عیب و ہنر. شین کیا ہے، یہ ضمیر ہے. کتابش، اس کی کتاب. پڑھا ہے کہ شروع میں نہیں؟ ہاں، تو عیب و ہنرش، اس کے عیب اور ہنر. اب عیبش اور ہنرش کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچ میں واو کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب بیچ میں واو لگا دیں گے تو ترجمہ سیم ایک ہی مانا جاتا ہے. پھر وہ صفت موصوف کے حساب سے، مضاف مضاف الیہ کے حساب سے، یعنی آپ ابھی سمجھیں گے نہیں، ابھی آپ پڑھتے رہیے بس. تو عیب و ہنرش، عیب اور اس کے ہنر، یعنی اس کے عیب اور ہنر. نہ ہفتہ باشد، چھپے ہوتے ہیں یا چھپے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان لفظوں میں، جب تک مرد بات نہ کہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ اصطلاحی میں اپنی طریقے سے سادہ لفظی ترجمہ کا. جب تک مرد بات نہ کہے گا اس کے عیب و ہنر چھپے ہوں گے، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوگا. چھپے ہوں گے کریں گے کیونکہ عیب اور ہنر دو بات ہے. کسی کے اندر عیب ہے تو وہ بھی اگر آدمی بات نہ کرے تو عیب و ہنر چھپا رہے گا اس کا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ لوگ سنہری باتیں، اقوال زرین، کوٹس، ہے نہیں؟ اچھی باتیں. تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھنا. آج کل جو لوگ کوئی آتا ہے تو ترنت جج کرتے ہیں نا دوسرے کو، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ نے کیسے جج کیا؟ صرف دیکھ کے؟ نہیں، کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے دیکھتے ہی. کوئی بندہ آ رہا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، صرف آپ اس کے چال ڈھال دیکھ کے، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے آپ بتا دیے کہ بندہ اچھا نہیں ہے. تو اس کو یاد رکھنا. پھر تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد. جب تک مرد بولے نہ، کوئی بھی شخص جب تک بولے نہ تو اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے. آپ کو نہیں پتا وہ کتنا قابل ہے یا کتنا بڑا جاہل ہے، جب تک بولے نہ. جب بولے گا تو پتہ چلے گا بندہ قابل ہے، جب بولے گا تو بندہ پتہ چلے گا کہ بالکل نپٹا جاہل ہے. جب تک کوئی بولے نہ تو پتہ چلتا ہے کہ جاہل ہے کہ عالم ہے، نہیں پتہ چلتا نا. آگے پڑھیں. یہ ہے ماضی تمنائی. ماضی تمنائی، تمنائی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو رکھنا. ماضی تمنائی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کی آرزو رکھنا، خواہش رکھنا، کاش ایسا کیا ہوتا. یہ آرزو تو ہوئی، یہ والی نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش یار جو حضرت نے مار پھیر دی، کاش صبح یاد کر لیا ہوتا، کاش رات پڑھ لیا ہوتا. تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو رکھنا، کاش ایسا کر لیا ہوتا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی تمنائی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رفتے، کاش کے وہ جاتا. رفتندے، کاش کے وہ جاتے. رفت میں، کاش کے میں جاتا. ٹھیک ہے. اگر محمود آجا رفتے باز نہ گشتے،
اگر محمود آ جا، اگر محمود اس جگہ رفتے جاتا، باز نہ گشتے، واپس نہ لوٹتا، واپس نہ آتا۔ گشتن ہوتا ہے پھرنا، گشت کرنا، سنا ہے کہ نہیں؟ باز مانے واپس، باز نہ گشتے واپس لوٹنا، اس کو ملا کے پڑھیں گے، گشتن مانے پھرنا ہوتا ہے تو گشتے پھرتا، باز مانے ملا کے جب پڑھیں گے باز نہ گشتے واپس نہ پھرتا، واپس نہ لوٹتا، واپس نہ آتا۔ اگر من بخانہ بودمے، یہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بو دے لکھا ہے کہ بودمے لکھا ہے؟ بودمے لفظ ہونا چاہیے، کیوں؟ لفظ پہلے من ہے، جب من ضمیر شروع میں آتی ہے تو سمجھو پھر جو فعل ہے آگے اس کی متکلم کی ضمیر آنی چاہیے اس میں، واحد متکلم کی، اور اگر ما ہوتا شروع میں تو وہاں جمع متکلم کی علامت ہوتی، شروع میں تو آئے گا تو واحد حاضر کی یا علامت ہونی چاہیے، پیچھے پڑھتے ہوئے آیا ہوگا بنا لی۔ اگر من خانہ بودمے، اگر میں گھر میں ہوتا، اگر من بخانہ گھر میں بودمے ہوتا، ترا کتاب خود دادمے، تو تجھ کو اپنی کتاب دیتا، ترا تجھ کو کتاب خود اپنی کتاب دادمے دیتا۔ اگر ای مردم کتاب خدا خواندن دے، اگر ای مردم، مرد کی جمع مردم، مردماں، مردمان آتی ہیں جمع، ٹھیک ہے، الگ الگ۔ اگر ای مردم، اگر یہ لوگ کتاب خدا، اللہ کی کتاب یا خدا کی کتاب، خواندن دے پڑھتے، اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، گمراہ نہ شدندے، تو گمراہ نہ ہوتے۔ اگر شما می نوشتید، اگر شما می نوشتید، خوش خط می شدید، اگر تم لکھتے، اگر تم لکھتے، شما می نوشتید اگر تم لکھتے، خوش خط اچھی تحریر، می شدید ہو جاتی، اگر تم لکھتے تو اچھی تحریر والے ہو جاتے، خوش خط ہو جاتے، تمہاری تحریر اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تم لکھتے تو اچھی تحریر والے ہو جاتے یا تمہاری تحریر اچھی ہو جاتی، ویسے ہی ترجمہ کرو اچھی تحریر والے ہو جاتے۔ اگر ماں با مدرسہ می رفتے، اگر ہم مدرسہ جاتے، اگر ہم مدرسہ جاتے، مدرسے کو جاتے، مدرسے میں جاتے، سیدھا سیدھا، اگر ہم مدرسہ جاتے، اد شما می گزشتے، تو اد شما تم سے، می گزشتے تم سے گزر جاتے، یعنی تم سے آگے بڑھ جاتے، اگر ہم مدرسہ جاتے تو سبق ہمارا آگے ہو جاتا، تو یہ تمنا ہی ہے فالتو کی آرزو، کاش ایسا ہوتا، جب مدرسے جاؤ گے نہیں تو آگے بڑھو گے کیسے؟ آگے بڑھ جاتے سبق میں، ٹھیک ہے۔ اگر سخنم، سخن مانے بات، سخنم میری بات، اگر سخنم می شنیدی، اگر تو میری بات سنتا، کتاب خوبے از دست نمی دادی، اچھی کتاب، ایک اچھی کتاب، کتاب خوبے، خوب مانے اچھا، اور خوبے کوئی کتاب، یہ کتاب، تو کتاب خوبے اچھی کتاب، کتاب خوبے اچھی کتاب، از دست ہاتھ سے نمی دادی تو نہیں دیتا، اگر تو میری بات سنتا تو اچھی کتاب ہاتھ سے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ماضی کی ساری قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب کل سے فعل